نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 148 آیت 78 سے 93 تک، لیسن نمبر 148 آیت 78 to 93۔ اقم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر۔ دلوک کا لفظ دال لام کاف سے ہے، دلا کا لفظی معنی ہوتا ہے دلکن کا ملنا، مساج کرنا۔ تو جب سورج کا زوال ہوتا ہے یا ڈھلتا ہے سورج، تو اس وقت دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھے تو پھر فوراً اپنی آنکھیں ملنے لگتا ہے۔ تو یہیں سے پھر دلوک کا معنی ڈھلنا لیا گیا ہے، غروب کی طرف مائل ہونا، سورج کا زوال۔ اور دوسرا معنی اس کا غروب بھی لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں پوری طرح ڈھلک جاتا ہے۔ تو زوال کا معنی لیا ہے ابن عباس، ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم نے، اور غروب کا معنی بھی بعض نے کیا ہے، اور بعض نے اس سے مراد نماز مغرب کا وقت لیا ہے، دلوک الشمس الی غسق اللیل تک۔ تو حکم دیا جا رہا ہے اقم الصلاۃ، قائم کرو نماز، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، الی تک، اور غسق غین سین قاف غسقن کا معنی ہے تاریک، غاسق تاریک رات کو کہتے ہیں۔ اسی طرح غاسق کہتے ہیں چاند کو جب وہ گہنا جائے، یعنی اس کو گہن لگ جائے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے جب اسے گہن لگے؟ اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تاریک ہو جاتا ہے۔ تو غسق اللیل سے مراد رات کی تاریکی، اور خاص طور پر ابتدائی رات کی۔ تو سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو۔ تو اس میں کون کون سی نمازیں ہو گئیں؟ اگر اس میں ہم دلوک کا معنی زوال لیں تو مراد ہے پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور اگر اس کا معنی غروب آفتاب لیں، دلوک الشمس کا یعنی سن سیٹ کا وقت، تو پھر مراد اس سے مغرب کا وقت ہوگا، کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر رات کے داخل ہونے تک ہے۔ لیکن یہاں کس معنی کو ترجیح دی گئی ہے؟ پہلے معنی کو، کہ اس آیت میں نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ملتا ہے، کیونکہ آگے فرمایا وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کا، اور قرآن کا معنی بھی یہاں نماز کی گئی، یعنی فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات طویل کرتے تھے، یعنی فجر کی نماز میں سب سے زیادہ لمبا حصہ قرات قرآن کا تھا۔ یعنی دن کی جتنی بھی نمازیں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اس کے مقابلے میں آپ فجر کے وقت سب سے زیادہ طویل قرات کرتے تھے۔ اندھیرے میں شروع کرتے اور روشنی پھیل جاتی، سورج کی نہیں، فجر کی روشنی۔ وقرآن الفجر، اور دوسرا معنی فجر کے وقت قرآن پڑھنا۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا قرآن، یعنی نماز فجر کا وقت، کانا ہے مشہودا، مشہود، مشہود کس کے وزن پر ہے؟ مفعول، شہد یشہد سے۔ مشہود کے دو معنی کیے گئے ہیں یہاں، ایک ہے مشاہدہ کیا گیا اور ایک ہے حاضر کیا گیا۔ تو فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے
مشاہدہ کرتے ہیں اس کا یا حاضر ہوتے ہیں وہاں. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ جب فرشتے واپس لوٹتے ہیں، یعنی رات کے فرشتے صبح کے وقت اور دن کے فرشتے عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیا کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے آئے جب بھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن الفجر سے مراد یہاں پھر نماز فجر ہے، جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کون سے؟ دن کے بھی اور رات کے بھی، یعنی وہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے، حاضر ہونے کا وقت ہے. اور ویسے بھی اگر فجر کے وقت کو عام طور پر لیں تو اس وقت ہر چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. جب نیا نیا سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، مشہود ہو جاتی ہے، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. تو مجموعی طور پر یہاں ہمیں کس بات کا پتہ چل رہا ہے؟ اوقات نماز کا. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ جس میں مغرب، عشاء اور فجر بھی آ جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو رات کے اختتام پر ہے، لیکن اگر فجر کو ہم طرف نہار پہ لیں تو پھر اس سے مراد مغرب اور عشاء ہوگی. تو یہ آیت سورۃ ہود کی اور سورۃ الاسراء کی 78 آیت کس بارے میں ہے؟ اوقات نماز کے بارے میں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو یا ظہر پڑھو یا عصر پڑھو. یہ تو لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہے، چونکہ وہ حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں. اس لیے تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اشارات ملتے ہیں اور تفصیل اس کی حدیث سے ملتی ہے. تو نماز نبوی کا وہ باب اوقات نماز کے بارے میں دوبارہ دیکھ لیجئے، جس میں افضل وقت کون سا ہے، مکروہ کون سا ہے اور اختیاری وقت کون سا ہے کے بارے میں بتایا گیا ہے. بہرحال تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کا قرآن، آپ کی روٹین میں ہے کچھ فجر کا قرآن؟ صرف ترجمے کا نہیں، تجوید کا بھی، قرات بھی، قرات کا بھی اہتمام کیا کریں. یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ کچھ نہ کچھ حصہ بلند آواز سے ضرور پڑھا کریں، جتنی بھی گنجائش ہو گھر میں بلند آواز کرنے کی، کیونکہ جہاں اگر اور لوگ سو رہے ہوں تو پھر شاید آواز بلند نہ کر سکے، یا یہ کہ کوئی اور آپ سے ڈسٹرب نہ ہو. لیکن ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان گھرانوں میں سبھی کو اٹھنا چاہیے. کہ بعض اوقات کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی رات کو کام کر کے لوٹتا ہے، کوئی سفر کر کے آتا ہے، تو اس صورت میں تو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر اگر آپ کم از کم اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں تو یہ ضروری ہے. یعنی اپنی آواز اپنے کانوں کو سنانا لازم ہے. اور یہ بھی تصور کیا کریں کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتوں کی حاضری ہے نا، شاہد نہیں ہے، مشہود ہے. یعنی یہ ایسا عمل ہے، خوبصورت عمل، فجر کے وقت نماز کا پڑھنا اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، کہ جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ گواہی دیتے ہیں جا کر کہ ہم نے تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں چھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی یہ گواہی دیے جانے کا وقت ہوتا ہے، مشہود وقت ہے. مشہود کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے قابل دید، یعنی جس کا مشاہدہ کیا جائے. شاہدہ کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی گانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کس وقت ریاض کرتے ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے، ارلی مارننگ، تہجد کے وقت.
کیوں؟ اس لیے کہ پورا جسم رات کی نیند لے کر فریش ہوتا ہے، کام کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، اور بہترین وقت میں بہترین کام کرنا چاہیے، اور بہترین کام قرآن ہو سکتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے، فَتَہَجَّد، پس تہجد پڑھیے، بہی ساتھ اس کے، نافلۃ لک، زائد ہے آپ کے لیے، نفل ہے آپ کے لیے۔ تہجد کا لفظ جو ہے یہ ہ جیم دال سے ہے، حجدہ۔ حجدہ کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، اس کا معنی سونا اور جاگنا دونوں ہوتا ہے۔ ہجود نیند کو کہتے ہیں، ہجود نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے لفظ تہجد ہے، نیند توڑنا۔ یہ باب تفاعل سے ہے، جس کے معنوں میں تجنب کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی نیند چھوڑنا۔ ہجود اگر نیند ہے تو تہجد تجنب میں ترک نیند ہے، نیند کا ترک کرنا، بچنا نیند سے، چھوڑ دینا، توڑ دینا۔ فتہجد، تو تہجد پڑھیے۔ پھر لیٹر آن یہ لفظ جو ہے تہجد کا، یہ ایک خاص نماز کے لیے استعمال ہونے لگا، جیسے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ اسی طرح رات کی نماز کے لیے کیا لفظ استعمال ہونے لگا؟ تہجد، کیونکہ وہ نماز نیند توڑ کر، نیند چھوڑ کر پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ بہت ہی پسندیدہ نمازوں میں سے، فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ کہا گیا نافلۃ لک، اور لک سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نافلہ کا لفظ پیچھے آپ سورۃ انفال میں پڑھ چکے ہیں۔ نفلن کہتے ہیں زائد چیز کو۔ زائد کا پھر کیا معنی ہے؟ کہ 5 نمازوں سے زائد ہے، یعنی فرض سے زائد ہے، یعنی نفل ہے۔ اور دوسرا معنی نافلۃ لک، آپ کے لیے نافلہ ہے، یعنی باعث فضیلت ہے، اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوسروں کی نسبت عام لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ تو ایک معنی یہ کیا گیا کہ آپ کے لیے ایک فریضہ زائد ہے، ایک یہ معنی کیا گیا۔ تو اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، یعنی ہم سب کے لیے 5 نمازیں، جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا، اور آپ کے لیے تہجد بھی نافلۃ لک، جو خاص آپ کے لیے ہیں، اسی درجے میں جیسے باقی نمازیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا۔ دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نافلہ ہے ہی، زائد ہے، نفل نماز ہے، تو آپ کے لیے بھی نفل تھا، آپ کے لیے نفل تھا، یہ فرض تھا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ کی امت کے لیے بہرحال یہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نفل۔ اگرچہ نفل ہے لیکن اس کے پڑھنے کی تاکید بہت ہے، اس پہ بہت ابھارا گیا ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، پہلے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کے قریب ہو وہ کیا کرے؟ تہجد پڑھے۔ یہ نماز نبی سے حدیث لی گئی ہے، وہیں سے دیکھ کے لکھ لیجئے۔ گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، تہجد سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ پچھلے معاف ہوتے ہیں بلکہ اگلوں سے بھی بچا جا سکتا ہے، کیونکہ نماز ویسے بھی روکتی نا برائی بے حیائی سے، اور اگر انسان تہجد پڑھنے لگے اور پھر غلط کام کرے تو اور ڈر لگنے لگتا ہے کہ ایک طرف تو تم تہجد پڑھتے ہو اور دوسری طرف یہ کام کرتے ہو، یعنی انسان کو اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے، تو پھر اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائی سے بچنے لگتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص زیادہ نہ بھی پڑھ سکے تو 2 رکعت بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتا بندہ، یعنی اگر زیادہ نہیں بھی تو کم از کم
2 رکعت. جب سورج غروب ہو اور جب طلوع ہو اس ٹائم کو کاؤنٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، مثلاً اگر سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے اور 6 بجے نکل رہا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ رات کے 12 گھنٹے ہو گئے. تو 12 گھنٹے ہوئے تو پھر کون سا وقت ہوگا جب 8 گھنٹے گزر جائیں گے سورج غروب ہونے سے. تب 8 گھنٹے کیا ہے، وہ تیسرا حصہ شروع ہو گیا. یعنی سورج نکلنے سے 4 گھنٹے پیچھے تک کا وقت کیا ہے، پچھلا وقت ہے، رات کا پچھلا حصہ ہے. اب اس میں ضروری نہیں کہ عین پچھلا حصہ شروع ہوتے ہی انسان اٹھ جائے. فجر کی اذان سے پہلے پہلے جس وقت بھی اٹھ جائے وہ تیسرے حصے میں ہی اٹھے گا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. وتر بھی آپ تہجد کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے. اس کے دلائل اور تفاصیل انشاءاللہ نماز نبوی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر انسان کو یہ ڈر ہو یا اس کا کام ایسا ہو کہ وہ رات دیر تک جاگتا ہو، جیسے ایسی ڈیوٹی ہے کہ رات 3 بجے تک 2 بجے تک اس کا کام ختم ہوتا ہے، تو اس وقت پھر انسان سونے سے پہلے بھی اس نیت سے نفل رات کے تیسرے حصے میں پڑھ لے، کیونکہ اس وقت وہ تہجد کی کیٹیگری میں تو نہیں لیکن صلاۃ اللیل میں آ جاتا ہے. کیونکہ تہجد کا معنی ہے نیند توڑ کے اٹھنا. تو اگر آپ سوئے ہی نہیں تو پھر نیند تو نہیں توڑی نا. نیند کی قربانی بھی اس میں ایک فیکٹر ہے اجر عظیم کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص سویا ہی نہیں اور رات کا تیسرا حصہ ہو گیا تو بھی وہ نفل پڑھ لے. اور اگر کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا یا رات اتنی چھوٹی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ ایکسٹرا نفل قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیے جائیں تو بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. حتیٰ کہ کوئی شخص اگر اس کو عادت ہے اور کسی دن وہ نہیں اٹھ سکا کسی وجہ سے تو وہ ظہر کی نماز کے ساتھ بھی مزید کچھ نوافل پڑھ سکتا ہے. اب بہت ساری اس میں سہولتیں اور رخصتیں رکھی گئی، لیکن بہرحال اصل نماز وہ رات کے پچھلے تہائی حصے میں نیند چھوڑ کر اٹھنے پر پڑھنا، یہی تہجد کہلاتا ہے. یہ اس کا اصل کانسیپٹ. لیکن اس میں پھر کئی ایک رخصتیں اور گنجائشیں اور رعایتیں آگے پیچھے کی بھی موجود ہیں. اور اصل چیز ہے نوافل، کیونکہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے فرائض کے بعد. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے یعنی رات کے اوقات میں سے، فَتَہَجَّدْ بِهِ، پس تہجد پڑھیے ساتھ اس کے، نافلۃ لک، نفل ہے، زائد ہے یا باعث فضیلت ہے آپ کے لیے، عسا، امید ہے، ممکن ہے، توقع ہے، کس بات کی، ان کے، یبعثک، اٹھائے گا تجھ کو، کھڑا کرے گا تجھ کو، فائز کرے گا تجھ کو، ربو کا تیرا رب، کہاں، فی الآخرتی، آخرت میں. یہاں لکھا ہوا نہیں ہے فی الآخرتی، یہ عربی میں معنی بتاتی ہے، یعنی آخرت میں فائز کرے گا تیرا رب، مقام محمودا، مقام محمود پر. مقام ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ، اور محمود کس کے وزن پر ہے، مفعول، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، محمود. ہم اس کو مہ پڑھتے ہیں، اصل میں مح ہے، محمود. مقام محمود پر آپ کو فائز فرمائے گا. یہ مقام محمود کیا ہے، اس کے بارے میں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اور جہاں اگلے پچھلے سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے. ترمذی کی ایک طویل روایت ہے جس کو مختصراً میں بیان کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میرا یہ قول فخر نہیں، یعنی اس پر کوئی فخر اور غرور کی بات نہیں. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بھی فخر نہیں. اس روز بنی آدم ہوں یا دوسرے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے.
زمین پھٹ کر سب سے پہلے میں ہی برآمد ہوں گا اور فخر نہیں. یعنی آپ کو کتنے زیادہ اعزازات دیے گئے. اس روز لوگوں پر 3 ہیبتیں اور گھبراہٹیں ہوں گی. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور شفاعت کے خواستگار ہوں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کریں. لیکن وہ کہیں گے کہ مجھ سے ایک قصور ہو گیا تھا کہ میں شیطان کی بات مان گیا تھا، تو اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. بہرحال نوح علیہ السلام آگے حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے یہ کہہ کر کہ میں نہیں کر سکتا. وہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے یہ کہہ کر کہ میں یہ نہیں کر سکتا. وہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے یہ کہہ کر کہ میں یہ شفاعت نہیں کر سکتا. پھر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ فرماتے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور جنت کے دروازے کا حلقہ یعنی کنڈی پکڑ کر کھٹکھٹاؤں گا. دریافت کیا جائے گا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے گا. فرشتے مرحبا کہیں گے. میں سجدے میں گر پڑوں گا. پھر اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی حمد و ثنا اور مجد القا فرمائے گا، یعنی اللہ میرے دل میں اپنی تعریف کے کلمات ڈالے گا تو میں اللہ کی خوب خوب حمد و ثنا کروں گا. تو وہ جگہ جہاں آپ اللہ کی خوب حمد و ثنا کریں گے اور آپ کے دل میں اللہ کی حمد ڈالی جائے گی تو پھر آپ وہاں سجدے میں پڑ جائیں گے اور حکم ہوگا سر اٹھاؤ، مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، اظہار مدعا کرو، تمہاری بات سنی جائے گی. یہی وہ مقام محمود ہوگا. تو وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر آپ کھڑے ہو کر شفاعت کریں گے، اور جہاں شفاعت جب آپ کریں گے تو باقی لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور آپ کس کی تعریف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی تعریف ہوگی اور آپ شفاعت کریں گے. یہی میں کہنے والی تھی کہ شفاعت کا بیان آپ کتاب پڑھیے، اور اسی طرح روز قیامت کیا ہوگا اس کے شروع میں بھی اس طرح کی حدیث ملتی ہے کہ حساب کتاب کس طرح قائم ہوگا اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول ہوگا. یہ مقام آپ کو کیوں ملا؟ آپ کی بڑی قربانیوں کے نتیجے میں. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا حکم ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ آپ کو تہجد ہی کا حکم نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کیا تھا؟ قم اللیل، رات کو کھڑے رہا کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑا، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ، یا اس سے کم، قلیلا، مگر تھوڑا، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ، یعنی جیسے جیسے حالات ہو، طبیعت ہو. اب کیوں نہ آپ کو مقام محمود ملے کہ آپ دن تو دن، رات کی نیند چھوڑ کر آدھی آدھی رات اور اس سے بھی زیادہ اللہ کے حضور قیام کرتے تھے. جب آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ اتنا طویل قیام کرتے، اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے. تو اس پر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ حد درجہ اللہ کے شکر گزار تھے، انتہائی عبادت گزار تھے. تو ذاتی زندگی میں بھی عبادات اور اجتماعی زندگی میں جو لوگوں کی بھلائی اور خیرخواہی کا آپ نے کام کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بلند فرمایا اور آپ کو مقام محمود عطا کیا. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل، اور کہیے، دعا کیجئے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، داخل کر مجھے، مدخلا، مدخل کیا ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں مفعل کیا ہوتا ہے؟ مفعل اور مفعل کیا ہوتا ہے؟ ظرف اور مصدر.
مصدر کون سا؟ میمی. مصدر میمی اور ظرف دونوں معنی ہوتے ہیں. اس کو یاد رکھیں گے تو ترجمہ آسان ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ مدخل کا ایک معنی کیا گیا داخل ہونا یا داخل کرنا، اور دوسرا معنی ہے داخل ہونے کی جگہ. ظرف کے معنی میں کریں گے تو داخل ہونے کی جگہ. اے میرے رب داخل کر مجھ کو، داخل کرنا صدقن سچائی کا. صدق کہتے ہیں راستی کو، سچائی کو. اور اگر داخل ہونے کی جگہ ہو تو پھر سچی داخل ہونے کی جگہ، اچھی داخل ہونے کی جگہ، خوبی والی جگہ. وَأَخْرِجْنِي اور نکال مجھ کو. مخرج کس کے وزن پر ہے؟ مفعل، نکالنا یا نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے میں نکلوں. صدقن سچائی والا. اب کیا چیز مدخل ہے اور کیا مخرج ہے؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہا گیا کہ یہ آیت ہجرت کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے، کیونکہ ہجرت قریب تھی تو آپ کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ جب آپ مکہ سے نکلیں تو آپ یہ دعا مانگیں کہ یا رب جہاں میں جا رہا ہوں، جس جگہ میں پہنچوں، وہ جگہ میرے لیے بہت عمدہ جگہ ہو، سچائی والی جگہ ہو. اور جہاں سے میں نکل رہا ہوں وہاں سے نکلنا میرے لیے باعث خیر ہو جائے. سچائی کے ساتھ نکلوں، سچائی کی وجہ سے، ناحق نہیں. کیونکہ آپ مکہ چھوڑ رہے تھے. اب مکہ چھوڑنے کو ہجرت کہا گیا اور بہت باعث اجر بات بتائی گئی. اگر کوئی اس کو انٹرپریٹ کرے بھاگنے سے کہ آپ وہاں سے بھاگ نکلے تو کیا معنی بنے گا؟ یہ عمل جو ہجرت کے نام سے اتنا مقبول اور معزز عمل ہے تو بھاگنے کے معنوں میں کیا ہو جائے گا؟ ناپسندیدہ ہو جائے گا. کیا دیکھا ڈر کے بھاگ گئے، ڈر کے جگہ چھوڑ گئے، معنی مختلف ہو جائے گا نا. تو دعا مانگی جا رہی کہ یا رب میرا نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہو، کہ اس نکلنے میں بھی ایک عزت ہو، اور داخل ہونے میں جہاں میں جاؤں وہاں بھی عزت و آبرو کے ساتھ اچھی طرح داخل ہوں، عزت والا ٹھکانہ ملے. یعنی مدینہ، مدخل کیا ہے؟ مدینہ. اور مخرج کیا ہے؟ مکہ. کہ یا رب مدینہ ہمارے لیے بہترین جگہ بنا دینا. کیونکہ صدق کا لفظ جو ہے یہ خوبی والا، بھلائی والا بھی مانا کیا جاتا ہے. دوسرا معنی مدخل کا قبر لیا گیا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب قبر میں جب ہم داخل ہوں تو مجھے قبر میں داخل کرے، مدخل میں تو سچائی کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ میرے نیک اعمال ہو. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن کام آئے گا، نفع دے گا سچے لوگوں کو. کیا؟ ان کا سچ، سچائی فائدہ دے گی. تو مدخل صدق ہو کہ یعنی ایسی جگہ ہو کہ جو ہمارے لیے روشن ہو، برکت والی ہو، یعنی قبر. اور مخرج پھر اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ دنیا سے نکلنا، کہ ہم خیریت، امان، عافیت سے نکلے. اور پھر مخرج کے یہاں دو معنی پھر ہوں گے، دنیا سے نکلنا قبر میں جانے کے لیے، اور پھر قبر سے نکلنا حشر کے میدان میں جانے کے لیے. تو وہ بھی ہم سچائی کے ساتھ اٹھیں، سچائی لیے ہوئے جائیں تاکہ ہمیں وہ سچائی فائدہ دے. پھر ایک تیسرا معنی بھی کیا گیا ہے اور وہ ہے جنت، کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، کہ جنت میں جو بہت ہی خوبی والی جگہ ہے، عزت والی جگہ ہے، وہاں مجھے داخل کرنا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور میدان حساب جو ہے وہاں سے عزت کے ساتھ میں آگے جاؤں، پل صراط کراس کر کے. یہ تو اس کے خاص معنی بیان کیے گئے. اور عام معنوں میں آپ کہیں بھی داخل ہوں، گھر میں داخل ہوں، الہدا میں داخل ہوں، کسی اور کے گھر جائیں، کسی بینک میں جائیں،
یا کسی اور ادارے میں جائیں، کہیں بھی جائیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں کہ یا رب خیر و عافیت سے اندر داخل ہوں اور خیر و عافیت سے مجھے یہاں سے نکالنا، سچائی لیے ہوئے جاؤں، سچائی کے ساتھ باہر آؤں، یعنی میرے معاملات کھرے ہوں، صاف ہوں، تیری پسند اور رضا کے ہوں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا دے میرے لیے مِن لَّدُنْكَ، اپنے پاس سے، یعنی خاص اپنی طرف سے میرے لیے مقرر کر دینا۔ کس کو؟ سلطانن، سلطان کو۔ سلطان کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 واضح دلیل، برہان واضح۔ نمبر 2 حکومت۔ نمبر 3 زور اور قوت۔ اور نصیرہ ناصر سے، نصیر فعیل کے وزن پر، مددگار، مدد کرنے والا۔ یا رب جہاں میں داخل ہوں وہاں مجھے تو واضح دلیل عطا کر جو میری مددگار ہو۔ یعنی مثلاً آپ کسی ایسی جگہ داخل ہوتے ہیں جہاں آپ کو کچھ کہنا ہے اور آپ کچھ کہہ ہی نہیں پاتے، تو یا رب مجھے مددگار دے، کس شکل میں؟ مضبوط دلیل کی شکل میں، کہ میں اپنا موقف اچھی طرح واضح کر سکوں۔ مثلا اگر میں یہاں داخل ہوتے ہوئے پڑھوں تو میرے لیے کیا معنی ہوگا سلطان النصیرہ؟ کہ جو تعلیم میں دوں وہ ٹھوس بنیادوں پر صحیح دلائل کے ساتھ دوں، بٹکوں نہیں، پھسلوں نہیں۔ پھر اسی طرح سلطان کا لفظ مسلط ہونے سے بھی ہے نا، زور اور قوت کے معنوں میں، کہ یا رب تو مجھے مددگار قوت دے، ہیلپرز دے جو میرے اس مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یہاں، قل کہہ کے، خاص معنی یہ، اور عام تو پھر ہر ایک کے لیے آپ کی پیروی میں۔ تو پھر آپ کے کانٹیکسٹ میں مدینہ کیا بنا آپ کے لیے؟ انصار کیا تھے آپ کے لیے؟ بہترین مددگار۔ انصار کے ذریعے آپ کی قوت مضبوط ہوئی، تعداد بڑھی مسلمانوں کی، اور پھر وہاں سے نکل کر مخرج صدق مدینہ کیسے بنا؟ وہاں سے نکل کر پوری دنیا میں چھا گئے، سچائی کا پیغام ہر طرف عام ہو گیا، ہر طرف غلبہ ہو گیا۔ سلطان کا معنی حکومت بھی ہے، کہ یا رب مجھے مدینہ داخل کر اور وہاں قوت عطا کر، کس شکل میں؟ حکومت کی شکل میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی اسلامی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی، اور پھر صرف مدینہ میں نہیں رہی بلکہ وہاں سے نکل کر روم، ایران، مصر اور بہت سے علاقوں تک پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے آپ کو عزت کا ٹھکانہ دیا۔ وہ مکہ جہاں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، اللہ نے ہجرت کو آپ کے لیے بہت عزت اور سعادت کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ کو مددگار ملے، آپ کی حفاظت اللہ نے فرمائی، جسمانی حفاظت بھی، المائدہ 67 میں آتا ہے واللہ یعصمک من الناس، دین پھیلا، لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کے ساتھی صحابہ آپ کے دور میں اور بعد میں غالب آئے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، زمین کی خلافت نصیب ہوئی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ ہے مدخل صدق اور مخرج صدق، کہ آپ کو ہر طرح سے اللہ کی تائید حاصل ہوئی، دنیا میں عزت اور غلبہ ملا، دین کو پھیلنے کے لیے بہترین مددگار ملے۔ تو آپ بھی پڑھا کیجئے تاکہ آپ بھی اس مشن کا حصہ بن جائیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ آ گیا حق اور چلا گیا باطل۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق عربی زبان میں کہتے ہیں ثابت چیز کو، جمی ہوئی چیز کو، جو نہ زائل ہو اور نہ ہی مزمحل۔ مزمحل کیا ہوتا ہے؟ کمزور، ویک نہ ہو۔ حق کیا ہوتا ہے؟ ثابت، جمی ہوئی، راسخ، مضبوط چیز،
جسے نہ کوئی ہلا سکے اور نہ ہی کوئی ہٹا سکے. ٹھیک ہے، یہ لفظی معنی، لٹرل میننگ. مراد ہے یہاں اسلام، آ گیا اسلام. وزحق، زحق کا لفظی معنی ہوتا ہے خرج، نکل گیا. الباطل، باطل، باطل حق کا اپوزٹ ہے، جانے والا، کمزور، ہلنے والا، شیکی. وہ کلمہ طیبہ کی جو مثال تھی نا، شجرہ طیبت اصلها ثابت، اور پھر اس کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ کیا تھا؟ ما لها من قرار. ٹھیک ہے، تو باطل کے لیے کوئی قرار نہیں، اصل قرار تو حق کے لیے ہے. اور انہیں کہہ دیجئے کہ حق آ گیا تو باطل چلا گیا. اور زحق کا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کچھ یاد ہے آپ کو؟ خرج، نکلنے کے معنی میں. وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ، جانے نکلے. ٹھیک ہے، تو زحوق کہتے ہیں نکلنے کو، زحق. ان الباطل کان زحوقا، زحوق کس کے وزن پر ہے؟ فاعول. اور وہ کس چیز کا وزن ہے؟ مبالغے کا. شابش. یعنی وہ تو جانے ہی والا ہے، خوب جانے والا ہے، بالکل جانے والا ہے. ٹھیک ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کعبہ میں داخل ہوئے. اس زمانے میں کعبہ کے گرد 360 استھان تھے، 360 بت. دست مبارک میں آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کی نوک سے ہر بت کو کچوکا دیتے اور فرماتے جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا. حق کو قبول کر کے اس پہ جم جانے کی، کیونکہ وہ اصل قرار اور اصل ٹھکانہ حق ہی کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، سچائی پر پیدا کیا ہے. تو جھوٹ کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں. یعنی یہ ساری فضا موافق ہے کس کے لیے؟ سچائی کے لیے، جھوٹ کے لیے نہیں. لیکن جھوٹ کو کب پنپنے کا موقع ملتا ہے؟ ویڈز کو کب پنپنے کا موقع ملتا ہے؟ جب آپ اصل سے ہٹ جاتے ہیں، جب آپ اصل پودے کا خیال چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ جب آپ کچھ اگاتے ہیں تو مطلوب وہ کباڑ اگانا تو نہیں ہوتا، مطلوب تو کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اگر آپ وہ ویڈز پھیلی ہوئی، اگر آپ کو بہت خوشنما لگے کہ اتنی گرینری ہو گئی یا اتنا زیادہ ہو گیا، تو جلدی جلدی پھیلتا ہے، دنوں میں پھیل جاتا ہے سب. تو پھر یہ نظر کا دھوکہ ہے کہ آپ اپنے اصل سے ہٹ کے اور چیز میں کھو گئے. تو یہ دنیا میں باقی جو کچھ ہے نا اللہ کے سوا، یہاں پر سب باطل ہے. اصل چیز اللہ کی معرفت ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کے قریب ہونا ہے. اور اگر ہم اسلام کے نام پر بھی ڈھیروں کارنامے کرتے رہے اور اللہ کے قریب نہیں ہم ہوئے تو کچھ بھی نہیں. تو دین کی اصل کیا ہے؟ دین کی اصل کیا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس سے ہم آئے اور جس کی طرف جانا ہے، اس کے ہو جائے، خالص اس کی. بس ایسا کرنے والا ہی کامیاب ہے اور اسی کو قرار ہے، باقی سب تو جہنم کا کوڑا ہے. غیر اللہ کی طرف مائل ہونا یا غیر اللہ کے لیے کچھ کرنا، وہ سب بیکار ہے، سب کوڑا کرکٹ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو وہ شفا ہے. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت. لیکن کس کے لیے شفا اور رحمت؟ للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے، جو مان جائیں، یقین کر لیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو. کون؟ قرآن. الا خسارہ، مگر خسارے میں. مومنوں کے لیے شفا اور رحمت، اور ظالموں کے لیے خسارہ، نقصان. اب یہاں جو لفظ من آیا نا، اس کے دو معنی کیے گئے. یا تو من بیانیہ ہے اور یا من بعض کے معنوں میں. بعض اوقات آپ کرتے ہیں نا میں سے، یعنی بعض کے معنوں میں کرتے ہیں نا من کا ترجمہ سے، یعنی اس سے، اس میں سے
کچھ حصہ. اگر یہ لیا جائے من کو بعض کے معنوں میں تبعیض کا، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی قرآن کی بعض آیات شفا ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ جس کو شفا کہا جاتا ہے، یا پھر آیات شفا وغیرہ. اور اگر اس کو بیانیہ لیا جائے تو مراد یہ کہ پورا قرآن شفا ہے، جہاں سے چاہو پڑھ لو، سب شفا ہے. شفا ہوتی ہے کس کی؟ بیماری کی. اور بیماریاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. قرآن شفا ہے دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی. کیسے؟ اس لیے کہ روح اور بدن الگ الگ چیز نہیں ہے، اگرچہ وہ دونوں الگ بھی ہیں، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر گندھی ہوئی. ہماری روح کوئی اندر الگ بیٹھی نہیں ہے کہیں، بلکہ کیا ہے؟ بال بال تک اس کا اثر ہے. یعنی ایک ایک بال اس میں اٹکا ہوا ہے کہ جب آپ ایک بال بھی کھینچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی. کب ہوتی؟ جب آپ کے اندر جان ہوتی، روح ہوتی. اور جب وہ نکل جائے تو پھر آپ مردے کو مارے بھی تو اس بیچارے کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے. پیچھے سورۃ النحل میں آپ جسمانی بیماریوں کے لیے خاص طور پر ایک چیز کا ذکر پڑھ چکے ہیں جسے قرآن نے شفا کہا ہے، شہد. حدیث میں بھی آتا ہے کہ 2 صحت بخشنے والی چیزوں کو شفا عین لازم پکڑو، ایک قرآن اور ایک شہد. پچھلی صورت میں شہد کا ذکر گزرا اور سورۃ الاسراء میں قرآن کا ذکر آیا کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کا بھی صحت مند ہونا بے حد ضروری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پروگرام ہے ویل بینگ کا، صرف روح کی نہیں بلکہ جسم کی بھی، ذہن کی بھی، جذبات کی بھی، ٹوٹل ویل بینگ، شفائے کامل. لیکن کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یعنی بعض لوگ اس کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو اگر اس سے شفا نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پھر قرآن شفا نہیں. قرآن تو شفا ہے، آپ اہل نہیں، کیونکہ آپ میں ایمان نہیں. جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کو اسی درجے کی شفا نصیب ہوگی. جسے عام زبان میں کہتے ہیں نا اعتماد یا یقین، کہ میرا یقین ہے اس پہ کہ یہ ہوگا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ یقین کے ساتھ قرآن کے ذریعے علاج کرتے ہیں اور شفا پاتے ہیں وہ پاتے ہیں. تو قرآن جو ہے شفا ہے. اور پھر اس کے بعد خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کہ جو ہے ہی شفا. ٹھیک ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور نہیں بڑھاتا ظالموں کو. کون نہیں بڑھاتا؟ یعنی قرآن. اور ظالمین ظالم کی جمع ہے، یعنی ظلم کرنے والے کون؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے. الا خسارہ، مگر خسارے میں. یعنی قرآن کے پاس بیٹھنے والے یا قرآن پڑھنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے شفا اور رحمت بن جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے یہ قرآن خسارے کا ذریعہ بن جاتا ہے، نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے. آیت نمبر 83 سے وَإِذَا، اور جب انعمنا، انعام کرتے ہیں ہم، علی الانسان، انسان پر، یعنی ہم انسان کو جب نعمتیں عطا کرتے ہیں، مثلا جسمانی صحت، مالی وسعت، علم کی نعمت. اور انسان سے مراد سب انسان ہیں، جن سے انسان. اعرض، تو وہ اعراض برتتا ہے، بے رخی کرتا ہے، یعنی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کو بھول جاتا ہے.
ونأ اور دور کر لیتا ہے. نأ کا لفظ نون حمزہ یہ سے ہے نأیون. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. کہاں؟ کچھ یاد ہے؟ وَنَأَ بِجَانِبِهِ تو یہی ہے. وَهُمْ يَنْأَوْنَ عَنْهُ. ٹھیک ہے. تو نأیون کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، دور کرنا. وَنَأَ اور دور کر لیا یا دور کر لیتا ہے وہ بِجَانِبِهِ اپنے پہلو کو. اپنا پہلو دور کر لیتا ہے. پہلو کس کو کہتے ہیں؟ سائیڈ کو. اپنا سائیڈ یا پہلو دور کر لیتا ہے، یعنی منہ موڑ جاتا ہے، پرے ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، منہ پھیر جاتا ہے. کس سے منہ پھیر جاتا ہے؟ کس سے دور ہوتا ہے؟ اللہ سے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی ہے اس کو یا چھو جاتی ہے اس کو الشر شر. اور شر کا مطلب کیا ہے یہاں؟ تکلیفیں. یعنی وہ نعمتیں جو ہم نے اس کو دی ہیں ان میں سے کسی نعمت میں کمی آ جاتی ہے یا اس کا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ناشکرا پن جو کرتا ہے، شکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ناشکرا پن نعمتوں کے چھننے کا سبب بنتا ہے. کانا یئوسا ہو جاتا ہے وہ مایوس. یئوسا کا لفظ یأس سے ہے. یئوس کس کے وزن پر ہے؟ فعول کے وزن پر. بہت مایوس، نا امید. یہاں انسان کی کچھ کمزوریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یا عام انسانوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب اس کو کچھ مل جاتا ہے، یعنی صحت اچھی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ عام زبان میں بتائیے جو ہوتا ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ عبادت کے دن ہے اور یہ اللہ کی طرف جانے کے دن ہے، یہ دن تو انجوائے کرنے کے دن ہے. یہ ہوتا ہے اس کا اعراض، یعنی وہ اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا، وہ اپنی دنیا بنانے میں لگا رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دنیا کی طرف مائل ہوتا اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے. اور دین کی طرف آنا تو درکنار، اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا. نہ آ بجانبہ. ایک ہوتا ہے دور ہونا اور ایک ہوتا ہے اپنے پہلوؤں کے ساتھ دور ہونا، یعنی پوری طرح دور ہونا، ذہنی اور جسمانی طور پر دور ہونا. اسی طرح اگر کسی انسان کو کوئی مالی وسعت مل جاتی، مال زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ لوگ جن کے پاس مال زیادہ ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، وہ دین کی طرف کم ہی آتے ہیں، الا ماشاء اللہ. کیونکہ اب مال نے ان کو اتنا اپنے اندر مشغول کر لیا ہے، اتنے خوش ہیں اس کو پا کر، ان نعمتوں کو، کہ انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین پڑھنا پڑھانا اور اللہ کی عبادت کرنا غریبوں کا کام ہے. ان کی زندگی میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ضرورت ہوتی ہے اللہ کی. اسی طرح اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے، تو اس کا رویہ اللہ کے ساتھ یا دین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سب پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. گویا مال کی زیادتی، علم کی زیادتی، جسمانی قوت کی، جوانی، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر کوئی اللہ کی طرف پلٹے، پھر کوئی اللہ کی طرف لوٹے، تو وہی اللہ کا چنا اور پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے. لیکن عموماً انسان ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو زیادہ پا کر یا ان سب نعمتوں کو پا کر آرادہ منہ موڑنے لگتا ہے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چوڑا ہونا، تو یہ بالکل اس کا لفظی ترجمہ ہے، چوڑ ہونے لگتا ہے. آرازہ عین رے دواد سے ہے. عرض کہتے ہیں کس کو؟ چڑھائی کو. وَنَأَ بِجَانِبِهِ اور منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، اپنا پہلو بچا کے چلا جاتا ہے. لیکن اسی انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے، اذا مسہ الشر، کوئی جسمانی، روحانی، کوئی مالی، کوئی کسی قسم کی تکلیف، کانا یئوسا، پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے.
کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ ان نعمتوں میں اتنا دل لگا ہوا ہوتا ہے، یا وہی ساری مقصد زندگی بن جاتی ہیں، تو وہ جب ایم ان لائف جو ہے اگر اس کو کوئی بھی دھچکا لگتا ہے یا کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے یا خواب بکھرتے ہیں تو پھر انسان کوپ نہیں کر پاتا، کیونکہ اللہ کو تو وہ کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں. اگر سمجھتا ہوتا تو شکر گزار ہوتا اس کا. اللہ تعالیٰ کا تصور یا اس کی ذات تو اس کی زندگی بس برائے نام ہی ہوتی ہے، نہ ایمان ہے اس پر، نہ اعتماد ہے، نہ توکل ہے، نہ یقین ہے، نہ اس کی شکر گزاری ہے. لہذا نعمتیں ہیں تو اللہ بھولا ہوا ہے، اور نعمتیں چلی گئیں تو بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، کیونکہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے وہ مایوس نہیں ہو سکتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، اس کا دل تھما رہتا ہے. وہ کہتا ہے جس نے دیا اسی نے لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے. پھر ہم اس کو اس سے چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو وہ سخت مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنی شکل میں، اپنے طریقے پہ، اپنے ڈھنگ پہ. کچھ کا ڈھنگ کیا ہے کہ وہ نعمتیں پاتے ہیں شکر گزار ہوتے ہیں، کچھ کا ڈھنگ کیا ہے پا کر اکڑ جاتے ہیں، کچھ کا کیا ہے چلی جاتی ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، واپس آ جاتی ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. یعنی ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے. شاکلہ کا لفظ کس سے نکلا ہوگا؟ شکل سے. شکل کس کو کہتے ہیں؟ شیپ. جیسے ہر انسان کی جسمانی شکل فرق ہے، شیپ فرق ہے، اسی طرح انسان کی ذہنی شکل بھی فرق، ذہنی سوچ بھی فرق ہوتی. یعنی شاکلہ کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو شکل کو ذہن میں رکھیے. ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے کس میں؟ شکل و صورت میں. یہ شکل و صورت تو فزیکلی جو ہر ایک انسان کو ملی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ایک اور شکل و صورت بھی ہے اس کی جو اس کے دل کی یا دماغ کی یا اندر کی ہے یا ذہن کی ہے. تو جو ذہنی شکل ہے اس کا نام شاکلہ ہے. ٹھیک ہے؟ سوچ، نیت، طریقہ، روش، ڈھنگ، طبیعت، سرشت، صلاحیت، جبلت. ٹھیک ہے؟ تو قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. پس رب تمہارا وہ خوب جانتا ہے کون ہے وہ جو راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے. کیونکہ اس کنڈیشننگ سے انسان ایک بہت بڑے دھوکے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے، جو سوچتا ہوں وہ صحیح ہے، جو بولتا ہوں، جو کرتا ہوں سب ٹھیک ہے، مجھ میں کوئی غلطی نہیں. لیکن کسی بھی شخص کا اس طرح سوچنا درست نہیں ہوتا کہ جو میری سوچ ہے بس وہ ٹھیک ہے. ہر ایک کے لیے معیار کیا ہے کہ یہ دیکھے کہ وہ رب کی نظر میں وہ بات کیا حقیقت رکھتی، کیا حیثیت رکھتی. تو آپ دیکھیے کہ ایسا شخص کس قدر بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو نظر اٹھا کے نہ دیکھے کہ اس کے رب نے کیا کہا ہے یا اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. اور بہت سے لوگوں کی ہدایت کے راستے میں یہی شاکلہ، یہی خول، یہی دیواریں حائل ہیں کہ آپ ان کو اسلام کی بات بتائیں، قرآن کی بات بتائیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کیا بات کریں. ان کے میسج تھرو ہی نہیں ہوتا، اندر ہی نہیں جاتی، کیونکہ وہ واپس پلٹ آتی ہے، کیونکہ آگے شاکلہ ہے، پنجرے میں بند ہے وہ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک صحیح بات دوسرے کو کہہ رہے تھے، اگلا سمجھ کے نہیں دیتا. کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ حالانکہ وہ بات سب کو سمجھ آ رہی، اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ بات کا قصور نہیں، قرآن کا قصور نہیں. قرآن تو شفا ہے، قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن ایسے لوگ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اندر ربانی نظر ہوتی ہے. ربانی جو ہر چیز کو اپنی نظر سے نہیں، کس کی نظر سے دیکھتا ہے؟
رب کی نظر سے دیکھتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان الروح، روح کے بارے میں. روح کا لفظ قرآن پاک میں وحی الہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جیسے جسم کی جو روح ہے، بدن کی روح، یعنی انسانی روح، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جبریل علیہ السلام کے لیے بھی روح القدس کا لفظ استعمال ہوا ہے. عصا لے کے جا رہے تھے، چلتے چلتے یہودیوں کی ایک جماعت کی طرف سے گزرے، نہیں وہاں ان کے کوئی لوگ تھے، ان کے پاس سے آپ گزرے. آپ کو دیکھ کر یہودی باہم کہنے لگے کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو. ایک شخص بولا مت پوچھو، کہیں ایسا جواب نہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو. دوسرے نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں گے. چنانچہ ایک کھڑا ہوا اور اس نے روح کے بارے میں آپ سے سوال کیا. آپ کچھ دیر خاموش رہے، میں سمجھ گیا کہ وہی نازل ہونے والی ہے، میں بھی کھڑا ہو گیا. کچھ دیر کے بعد جب یہ آپ کی کیفیت دور ہوئی تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، یہ وحی کیا چیز ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے امر سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے تم علم میں سے مگر بہت کم. علوم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہیں وہ علوم جو مادی چیزوں سے متعلق ہیں، اور دوسرے وہ علوم ہیں جو غیر مادی چیزیں. مادی کون سی ہیں؟ جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں. اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی ریچھ سے باہر ہے. جہاں تک مادی چیزوں کا تعلق ہے تو انسان اپنے تجربے، مشاہدے، استعمال اور علم سے ان کے بارے میں بہت کچھ جان لیتا ہے. جبریل علیہ السلام اپنے سارے وجود کے باوجود کہ بہت بڑے ہیں وہ، کہ پورے افق کو انہوں نے ڈھانک لیا تھا، قرآن میں بھی آتا ہے ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی. تو اس کے باوجود کہ وہ ایک ہیوج پرسنالٹی کے مالک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کل 2 بار ان کو دیکھا. اور ہمیں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے جس چیز کے بارے میں سوال کیا تھا وہ چیز علم غیب سے متعلق تھی، اس لیے جواب کیا دیا گیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا علم بہت ادھورا ہے، بہت تھوڑا ہے. مادی چیزوں کے بارے میں جانتے تو غیر مادی کو تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں کہ جس سے تم اس روح کی حقیقت کو جان سکو، سمجھ سکو. بہرحال وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا، اور البتہ اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، البتہ ہم ضرور لے جائیں، بِالَّذِي، اس چیز کو، کس کو، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف. کیا؟ قرآن. ہم چاہیں یہ قرآن واپس لے لیں، کاغذوں سے بھی اٹھا لیں اور سینوں سے بھی نکال لیں. یہ انسانوں پر کی جانے والی سب سے بڑی نعمت. اگر ہم چاہیں ہم واپس لے لیں، اور اگر ہم ایسا کریں ثم لا تجدو، پھر نہ تم پاؤ گے، لکا اپنے لیے، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس بارے میں، علینا ہمارے مقابلے پر، وکیلا کوئی وکیل، مددگار، حمایتی، کارساز، کہ پھر سے آپ واپس لے لیں. لیکن ہم کتنی قدر کرتے ہیں اس نعمت کی جو اللہ نے ہمیں محفوظ شکل میں دی ہے، قرآن کی شکل میں. تصور میں لائیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر دنیا قرآن سے خالی ہو جائے تو کس قدر اندھیرا ہو جائے. ایسے ہی ہے جیسے سورج ڈوبے تو کبھی نہ نکلے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. ہم چاہیں تو ہم ایسا کر سکتے، ہم یہ بھی کر سکتے
جیسے پچھلی اقوام سے ان کی کتابیں کھو گئی تھیں، جلا دی گئیں، ناپید ہو گئیں، پھر حافظے سے لکھی گئیں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ حافظوں سے بھی لے لے اور کتابوں کاغذوں سے بھی لے لے تو ایسا کر سکتا ہے. یعنی اللہ کی قدرت پہچانو اور اللہ کی اس نعمت کو شکر گزاری کے ساتھ لو. الا رحمت من ربک، مگر تیرے رب کی رحمت کہ اس نے ایسا نہیں کیا. وہ کر سکتا تھا، اس نے یہ نہیں کیا. اور دوسرا معنی کہ ہاں تیرے رب کی رحمت ہو تو یہ واپس آ سکتا ہے، کیونکہ شفا ہے، رحمت ہے. اس قرآن کا ہماری زندگیوں میں آنا کیا ہے؟ سراسر رب کی رحمت. ان فضلہ، بے شک اس کا فضل. کس کا؟ اللہ کا. کانا ہے، علیہ کا آپ پر. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنا؟ کبیرہ، بہت بڑا. اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نوازا ہے، حالانکہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے. سورۃ الضحیٰ پڑھ لیجیے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی ان فضلہ کان علیک کبیرا. یتیم ہونے کے باوجود، مادی وسائل نہ ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو نوازا، ہر نعمت سے نوازا جو کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں. اور پیچھے جو حدیث میں آج سنا چکی ہوں آپ کو کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں، انا سید ولد بنی آدم ولا فخر. اور بھی جو فضل کی باتیں تھی. دنیا میں اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، فتح مبین سے نوازا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. پھر آپ کا درجہ اور مقام بلند کیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اور آج کل کے حالات میں تو جس کو نہیں بھی آپ کا پتا تھا اسے بھی چل گیا ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا. یہ تو دنیا کے فائدے تھے. اور پیچھے میں نے آپ کو بتایا اللہ یعصمک من الناس، اور آپ کی امت کو پھر آگے خلافت اور مخرج صدق اور مدخل صدق، اور آخرت میں مقام محمود اور حوض کوثر، اور پھر وسیلہ جو جنت میں ایک ہی خاص مقام ہے جو صرف ایک کو ملے گا. اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا. ان فضلہ کان علیک کبیرا. اور سب سے بڑی دولت آپ کو جو ملی وہ قرآن کی دولت تھی. قل لئن اجتمعت الانس والجن، کہہ دیجئے البتہ اگر جمع ہو جائیں انس اور جن، ملائکہ نہیں کہا، انس اور جن اگر سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ اس بات پر متفق ہو جائیں، ون وائس، ایاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ ہم سب ایک نیا قرآن لاتے ہیں جو اس قرآن کے برابر ہو. یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب لے کے اسے کہیں یہ قرآن ہے، نہیں، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی طرح کا. اور اس قرآن میں اس کی جو لینگویج ہے، اس کی بلاغت، فصاحت، اس کے معنی، اس کے فائدے اور اثرات اور اس کی قدر و قیمت اس کی مانند. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کیا؟ بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا لاؤ. یہ نہیں کہ آپ 30 پارے کی کوئی چیز اکٹھی کر لیں یا 114 صورتیں کچھ بنا لیں، ادھر ادھر کی کہانیاں جوڑ کے آپ کہیں یہ قرآن بن گیا. نہیں، یہ نہیں بنا. کیونکہ قرآن کس وزن پر؟ فعلان کے وزن پر. بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز، اور سب سے زیادہ حافظے میں محفوظ چیز. ملینز میں ہیں ایسے لوگ جن کے حافظوں میں قرآن ہے، جن کے سینوں میں قرآن ہے.
جو بغیر دیکھے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ انہیں کہہ دیجئے اگر سارے انس اور سارے جن بھی جمع ہو جائیں کہ وہ اس جیسا کوئی قرآن بنانے کو اکٹھے ہو جائیں، سارے شعراء اور سارے ارباب قلم، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس جیسا، ایسا بنا ہی نہیں سکتے، بے فکر رہو. کیونکہ اس قرآن جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی کو بنا سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں، جڑ جائیں یہ لوگ. ظہیر ظہر سے ہوتا، ظہر پشت کو کہتے ہیں، پشت پناہی کریں، بیکنگ کریں، مال سے، علم سے، ہر دلیل سے، ہر طرح کے دنیا کے علوم کٹھے کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے کہیں آؤ مل کے بناتے ہیں یہ قرآن. نہیں بن سکتا ایسا قرآن، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. قریش نے بھی کہہ دیا تھا یہ. کیا آپ دیکھیے قرآن کا نصف ہونے والا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن ہی کی بات کر رہے ہیں نا. اس صورت میں بہت زیادہ قرآن کا تذکرہ ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کے لائے ہیں ہم لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال. ہر قسم سے مراد کیا ہے؟ جو نصیحت اور ہدایت کے لیے ضروری تھی. اور یہ صرفنا کا معنی پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں، یعنی ایک بات کو ایک انداز سے نہیں، کئی انداز سے، کئی طریقوں سے. یعنی ایک واقعہ کتنی دفعہ قرآن پاک میں بار بار بیان ہوا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، تو انکار کیا اکثر لوگوں نے. الا کفورا، مگر انکار، یعنی انکار پر انکار ہی کیا اور کچھ نہیں کیا. کیوں انکار کیا؟ ہر طرح سے سمجھایا اللہ نے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. اس لیے کہ وہ اپنے شاکلہ میں بند تھے، اپنے خول میں بند تھے. وقالو، اور وہ کہنے لگے کیا؟ لن نؤمن لک، ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کی بات، ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، مان سکتے. حتی، یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ینبوعا، تو پھاڑ نکالے ہمارے لیے زمین سے چشمہ. ینبو سعودی عرب میں ایک شہر بھی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی رہا ہے وہاں؟ چشمے ہیں وہاں. تو نبع کہتے ہیں چشمے کو، نون بے عین، چشمہ، گش کر کے پانی نکلتا ہے، چشمے سے پانی پھوٹنا. ینبو وہ چشمہ جس سے پانی ابل رہا ہو، سوکھا چشمہ نہیں بلکہ ابلتا چشمہ. اور فجر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو وسیع پیمانے پہ پھاڑنا. اور فاجر کون ہوتا ہے؟ دین کی کھلی نافرمانی کرنے والا، وسیع پیمانے پہ برائیاں کھلے عام کرنے والا، فسق و فجور جس کو کہتے ہیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم نہیں تیری بات مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ نکال دے. کیونکہ مکہ میں چشمے نہیں تھے نا، پانی نہیں ہوتا تھا، تو ہمیں پانی چاہیے. او تکون لک جنت، اور صرف پانی نہیں، باغ لگانا چاہیے، ایک باغ ہونا چاہیے. کیا ہو تیرے لیے باغ؟ من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، اور انگوروں کا. فتفجر الانہار، پھر تو پھاڑ لائے نہریں، پھاڑ نکالے نہریں، خلالہا، اس کے درمیان، تفجیرہ، پھاڑ نکالنا. یعنی ایک باغ ہونا چاہیے اور باغ میں انگور اور کھجوریں ہونی چاہیے، اور پھر ان انگوروں اور کھجوروں کے اندر نیچے روشوں میں نہریں جاری ہونی چاہیے. تو فجر الانہار، ایک نہیں کئی، ایک، وہ تحت الانہار ہونی چاہیے. خلالہا، اس کے بیچوں بیچ، خلال خلل کو کہتے ہیں، تفجیرہ، پھاڑ نکالنا. بس پہ بھی بس نہیں، او تسقط السماء، یا تو گرائے آسمان کو، کما زعمتا، جیسے تیرا دعویٰ ہے، علینا، ہم پر، یعنی تسقط السماء علینا کما زعمتا، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. کسفن کسفتن کی جمع ہے، جیسے قطعتن کی جمع قطعن. او تأتی باللہ، یا تو لے آئے اللہ کو، والملائکتی، اور فرشتوں کو، قبیلہ، سامنے، قبلہ جیسے ہوتا ہے
اللہ اور فرشتوں کو تو سامنے لے آئے. اور قبیلہ کا ایک معنی وہ جو قبیلہ ہوتا ہے نا، یعنی جماعت گروہ در گروہ. سورۃ انفال میں بھی گزر چکا نا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. اور الفرقان 21 میں کہا لولا انزل علینا الملائکہ ونرى ربنا. فرشتے کیوں نہیں آتے، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے. او یکون لک بیت من زخرف، یا ہونا چاہیے تیرے لیے ایک گھر سونے کا. زخرف جو ہے سونے کو کہتے ہیں، سنہری چیز کو یا ملمع کی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، یعنی گولڈن کلر میں یا گولڈ پینٹڈ، گولڈ کوٹڈ، یا بہت خوبصورت چیز کے لیے بھی زخرف کا لفظ آتا ہے، ملمع کی ہوئی چیز کے لیے. زخرف القول غرورا پیچھے آپ پڑھ چکے. او ترقا فی السماء، یا تم اوپر چڑھ جاؤ آسمان میں. رے قاف یہ اوپر چڑھنا، ترقی اسی سے. مرقات سیڑھی کو کہتے ہیں، پاؤں رکھنے کا پتھر. او ترقا فی السماء، یا تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائے اوپر. ولن نؤمن لرقیک، اور ہم تیرے چڑھنے پہ بھی نہیں ایمان لائیں گے، اس کو بھی نہیں مانیں گے، تیرا چڑھنا بھی نہیں مانیں گے. حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ تو نازل کرے ہم پر کتاب. تیرے پاس کیوں کتاب آئی، ہمارے پاس آئے. نقرأہ، ہم اس کو پڑھیں گے. یعنی خود ہی مطالبہ کرتے ہیں اور پھر خود کہتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں ہم مانیں گے. اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بھی نہیں پورا کیا ان کا. قل سبحان ربی، کہہ دیجئے پاک ہے میرا پروردگار. وہ عاجز نہیں اس بات سے کہ وہ یہ سارے معجزے دکھائے. هل کنت الا بشر رسولا، کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ میں کوئی شعبدے باز ہوں کہ ہر روز ایک نیا شو دکھاؤں تم کو؟ میں کیا ہوں؟ بشر رسول. جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. سورۃ فصلت آیت 6 میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ. ہر شخص اپنے لیے الگ کتاب چاہتا ہے. تو مسئلہ سارا پھر تکبر کا اور ایروگنس کا ہے کہ وہ پیغمبر کی بات نہیں ماننا چاہتے. وہ کہتے تھے کہ ہم میں کیا کمی ہے کہ ہمیں نہیں پیغمبر بنایا گیا، اگر ہمارے پاس کتاب آئے تو ہاں پھر ہم پڑھ کے مانیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل انکار کر دیا. قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، یہ کیسی نامعقول باتیں کرتے ہو، میں تو ایک انسان ہوں جو رسول بنا کے بھیجا گیا. میں یہ سارے کام کرنے کے لیے نہیں آیا، جیسے پہلے رسول گزرے ہیں میں بھی ویسا ہی رسول ہوں. چلیے تلاوت سنیے. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons to learn Quranic grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.